اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم بات کریں گے انڈر دی سب ٹاپک کہ مینیجرز اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے یا مستقبل بنانے کے لیے کیا کیا کریں، تو اس میں جو آج ہم لیں گے ٹاپک وہ ہے کہ لیڈنگ ان انسرٹینٹی یا انپریڈکٹیبلٹی۔ یہ آج کل کا بہت ہاٹ ٹاپک ہے ایکچولی، اور میں بھی اسی لیے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، when I started فار ایگزامپل تو چیزیں موو نہیں اس سینس میں کرتی تھی، ہفتوں مہینوں برسوں وہی خبریں، وہی حالات، وہی سب کچھ۔ یعنی جس ایریے میں فرض کیجئے 2 ڈاکٹر بیٹھے ہیں جو بہت بڑے ڈاکٹرز ہیں اور باقی 2-4 چھوٹے موٹے ہیں، تو کوئی 80-90% بزنس تو ان 2 کے پاس ہوتا تھا، باقیوں کے پاس کوئی جو 10-15-20% بچتا تھا وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا تھا۔ تو پرانا پیریٹو پرنسپل ہمیں بچپن سے جو پڑھایا گیا تھا کہ 20% کسٹمرز گیو 80% بزنس، بڑا ایزیلی اپلائی ہو جاتا تھا، اور ہم بھی انہی کے ارد گرد گھومتے تھے جو بڑا بزنس دیتے تھے، اور ہم بھی ذرا جو ایسے لوگ جن کے پاس کوئی خاص بزنس نہیں تھا ان سے کبھی ملتے تھے کبھی نہیں ملتے تھے آنیسٹلی، تو وہ اس طرح سے چل جاتا تھا کام، اور چینجز نہیں آتی تھیں۔ پروڈکٹس انٹروڈکشن تو بڑے بڑے زمانے بعد ہوتا تھا نا، چونکہ ملٹی نیشنلز رول کرتی تھیں مارکیٹ پہ، اور ملٹی نیشنل کی تو کوئی پروڈکٹ ہر سال ایک نئی پروڈکٹ نہیں آتی ان کی، تو ان کا ویسے بھی اصول بھی ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ جب لانچ کرتے ہیں تو اس کو جب تک اچھی طرح اسٹیبلش نہیں کر لیتے وہ کسی دوسری پروڈکٹ پہ نہیں جاتے۔ ہاں، آج کل ذرا تھوڑا سا سٹائل ڈیفرنٹ ہے کہ وہ ملٹیپل ڈسپلنز میں چونکہ چل رہے ہوتے ہیں، سو دے کین پاسبلی لانچ ملٹیپل پروڈکٹس، اور ان کو پھر وہ لیکن سپریٹلی ہینڈل کر رہے ہیں۔ بزنس یونٹ کا جو کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے وہ تو بہت ہی ایک ہم نے اپنا ایشین دیسی ورژن نکالا ہوا ہے نا بزنس یونٹ کا۔ یہ بزنس یونٹ کا اوریجنل کانسیپٹ نہیں ہے۔ بزنس یونٹ کا اوریجنل کانسیپٹ تو ایک فلی انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے جو کہ سینٹر کے ساتھ ایک لنک کے ذریعے جڑا ہوا ہے بس، ورنہ وہ اپنی ہر چیز میں انڈیپینڈنٹ ہے، ایون اپنے فائنینس میں انڈیپینڈنٹ ہے، HR میں انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ہر چیز میں اس کے ذمہ ہے، اس نے ایک سرٹن پروفٹ ڈیلیور کرنا ہے، ایک سرٹن بزنس ڈیلیور کرنا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اب ظاہر ہے ہم نے بزنس یونٹ کو ایک یوں کہہ لیجئے کہ محلے بنا دیا کہ ایک شہر ہے تو شہر کے حاکم تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے جو ڈفرینٹ محلے ہیں ان کو ہم نے بزنس یونٹ کہنا شروع کر دیے، معذرت کے ساتھ شاید بہت اچھی مثال نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے۔ تو سارے فیصلے اوپر سے ہوتے رہتے ہیں، تو بزنس یونٹ ہمارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کسی چیز میں بھی، نہ مارکیٹنگ میں انڈیپینڈنٹ ہے، وہ 2 پروڈکٹ مینیجر ان کو دے بھی دیں بیچاروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، نہ وہ اپنے HR میں انڈیپینڈنٹ ہے، نہ فائنینس میں انڈیپینڈنٹ ہے، نہ ان کی اپنی کوئی پالیسی ہے کسی قسم کی۔ دے آر کائنڈ آف ویری سینٹرلائزڈ، ایوری تھنگ از ویری سینٹرلائزڈ۔ اینی وے اٹ ڈزنٹ میٹر، جو بھی حالات ہیں اس کے مطابق ہی چلیں گے نا آپ۔ جو اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب چینجز بہت جلدی آتی، بہت تیزی سے آتی ہیں۔ میڈیکل کالجز کا نمبر بے شمار بڑھ گیا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز بننے کے بعد، اور ہر سال دی نمبر آف ڈاکٹرز ہو کوالیفائی اینڈ کم ان ٹو دا مارکیٹ ہیز ریئلی گرون ویری ریپڈلی ایکچولی۔ اور یہ سب لوگ وہ ہیں جو ہر کسی کو بزنس کی تلاش ہے نا، ہر کسی نے اپنا ایک کام کرنا ہے نا اس نے، یعنی وہ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے اور چپ کر کے بس سوچیں گے کہ میں بس کچھ نہ کچھ کوئی بس میڈیکل آفیسر لگ جاؤں چھوٹے موٹے پیسوں پہ، اور اس کے بعد بس میں پڑھتا رہوں اور میں پوسٹ گریجویشن کر لوں پھر میں سوچوں گا۔ ایسا نہیں ہے، ان 99% کیسز ایسا نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے اپنا ضرور پرسیو کرتے ہیں پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کو، لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنے کہیں نہ کہیں پرائیویٹ پریکٹس ادھر ادھر شام میں کہیں اپنا ذاتی کلینک، GP کلینک، فلاں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈیشنل جاب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو اس لحاظ سے اچھا، پھر جو لوگ ایسے ہیں جو پرٹیکولرلی ریموٹ ایریاز سے آتے ہیں میڈیکل کالجز میں اور کوالیفائی کر لیتے ہیں، ان کو یہ بھی اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ اگر میں اپنے ایریا میں واپس چلا جاؤں تو وہاں تو ابھی کنجیشن نہیں ہے، اوور کراؤڈنگ نہیں ہے ڈاکٹرز کی، تو وہاں میں جا کے کلینک بنا لوں تو بڑی اچھی بات ہے۔ یعنی میں نے خود ٹریول کرتے ہوئے بڑے ریموٹ ایریاز میں بڑے ذرا مناسب سائز کے پرائیویٹ ہاسپٹل بنے دیکھے ہیں جن میں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، موسٹلی کپلز ہیں، میاں بیوی، بیگم صاحب گائنیکالوجسٹ ہیں، میاں صاحب
فزیشین ہیں یا سرجن بھی بن گئے ہیں ساتھ میں، یا کچھ اور بھی انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، اور وہ اس طرح سے وہ کام چلا رہے ہیں اپنا، اور 2-4 اور ڈاکٹر بھی انہوں نے پھر ساتھ میں لگا لیے ہیں۔ سو یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے، باٹم لائن یہ ہے کہ چینجز بہت تیزی سے آتی ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ انسرٹن ہے۔ ایک بڑا فیکٹر یہ ہے۔ ایک دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ مارکیٹنگ کمپنیز، جن کو ہم لیگلی ابھی بھی ریکگنائز نہیں کرتے، ان کا ایک بہت بڑا نمبر مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ جس سے جی چاہیں پروڈکٹ لے لیں اور اپنے نام سے یا اپنی ٹیم کے تھرو وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیں گے، اینڈ دے ایروڈ، اس لیے کہ ان کا فوکس بڑا شارپ ہوتا ہے نا۔ یعنی ایک پراپر کمپنی تو پتہ چلے گا جی اتنی ٹیم ہے، اتنے ڈاکٹر ہیں جی، ہر لڑکا 100 ڈاکٹر ملے گا جی، فلاں ہوگا جی، یوں ہوگا۔ ان کا تو یہ چکر ہی نہیں ہے، چھوٹی سی ٹیم ہے، اس ٹیم نے 10 ڈاکٹروں کو ملنا ہے اور صبح و شام انہی کو ملنا ہے اور انہی سے بزنس نکالنا ہے۔ تو جن لوگوں کو وہ مل رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کے بزنس کا ایک بہت بڑا چنک وہ لے کے جا سکتے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ اور سنس آئی سیڈ کہ ایک بڑا نمبر ہے مارکیٹنگ کمپنیز کا، تو لہٰذا یہ اتنا ہی بڑا چنک بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیے تو یہ جو ہربل اور سپلیمنٹ اور فلاں آ گئے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت پیکنگ بھی اب تو ان کو سمجھ آ گئی ہے بنانے کی، ڈبیاں شاید پاکستان میں بننے بھی لگ گئی ہیں رنگ برنگی، شیلف کے شیلف بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب وہ ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کی پرسکرپشن تھی، ملٹی وائٹامنس کی، سپلیمنٹ کی، آئرن کی، فلاں کی، اس کی، یہ سب ٹرانسفر ہو گئی ہیں۔ اسی لیے اکثر تو جو سپلیمنٹ، جو ملٹی وائٹامن منرل کمبینیشنز تھے، وہ تو اکثر فارماسیوٹیکل کمپنیز کے تو مارکیٹ میں ملتے بھی نہیں ہیں، وہ سب ادھر ہی شفٹ ہو گئے۔ وہ خاص طور پہ جب ہیلتھ اینڈ OTC بنا تو اس کے بعد سے بہت بڑی چینج آ گئی، تو یہ ایک اور ہی معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر کمپنیز نے ٹریڈ سیلز شروع کر دی ہیں، وہ ڈائریکٹ ٹریڈ کو اپروچ کرتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے ایک نیا معاملہ ہے جو شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آخر میں اگر آپ بات کریں تو کلائمیٹ ریلیٹڈ فیکٹرز بھی بہت انسرٹن ہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے کتنی بارشیں ہو گئیں، اور کسی کو توقع بظاہر تو نہیں تھی کہ سیلاب آئیں گے اس طرح سے۔ یہ تھا کہ ہاں جی ہو سکتا ہے مور دین نارمل مانسون ہو، لیکن سیلاب آ گئے، پورے ملک میں آ گئے ہیں لٹرلی۔ تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کہاں جائے گا؟ بزنس پہ پڑے گا نا، ظاہر ہے۔ جب لوگوں کی فصلیں کھڑی تباہ ہو جائیں گی، لوگوں کے وسائل ختم ہو جائیں گے، ایک بہت بڑی آبادی کے، اور ایک بہت بڑا آپ کے بجٹ کا حصہ ریہیبلیٹیشن پہ جائے گا، تو آبویسلی باقی کام پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ وہ انسرٹنٹیز ہیں۔ سملرلی جو آپ کے فرنچائزرز کا بھی ایک بڑا سیگمنٹ ہے، وہ بھی لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں 2-2 4-4 پروڈکٹس لے کے کر رہے ہیں۔ پھر ظاہر ہے جو کچھ جو مارکیٹ کی ڈائنامکس ہیں، وہ بھی اب اس طرح سے پریڈکٹیبل نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ کوئی بھی کمپنی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یعنی اچانک فرض کیجئے کسی کمپنی نے بڑا سا ڈسکاؤنٹ دے کے اپنا ایک برانڈ انہوں نے پوری مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا، فل کر دیا انہوں نے، جو آپ کی توقع نہیں تھی، کوئی اس کا آپ کو بالکل کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ یہ وہ انسرٹنٹیز ہیں، اور سب سے بڑی انسرٹنٹی اب ٹیمز کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو خاص طور پہ جو فرنٹ لائن سیلز پیپل ہیں، وہ ان کی شفلنگ کافی تیزی سے ہوتی۔ وہ اگر ان کو کوئی تھوڑے سے پیسے اچھے مل جاتے ہیں، انسینٹو بہتر نظر آتا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے مشکل پڑ رہی ہے، شاید وہاں جا کے کچھ آسانی ہو جائے گی، تو وہ شفٹ کر جائیں گے۔ تو یہ وہ ساری انسرٹنٹیز ہیں جو کہ آپ کو لے کے چلنی ہے، جن میں آپ کو لیڈ کرنا ہے۔ سو لیڈ کرنے کا انسرٹنٹیز میں طریقہ ایک ہی ہے ایکچولی، تو وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی آبزرویشن انتہائی شارپ رکھیے، سارا وقت ہر چیز پہ نظر رکھیے، جتنے میں نے کمپوننٹس بتائے ہیں ہر چیز پہ نظر رکھیے، اور صرف نظر نہ رکھیے بلکہ کانسٹنٹلی انالائز کرتے رہیے، اور جیسے جیسے آپ انالائز کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو ڈائنامک رکھیے، رائٹ؟ سو کی ورڈز کیا ہیں کہ آبزرویشن 1 کی ورڈ، انالیسز نمبر 2 کی ورڈ، اور ڈائنامزم نمبر 3 کی ورڈ۔ یہ تین کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ اگر آپ یہ تینوں کام اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ بڑے اچھے طریقے سے انسرٹنٹی میں لیڈ کر لیں گے۔ اگر نہیں تو یو ول ہیو اے سرپرائز ایوری ڈے، اور اتنی سرپرائزز میں آپ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ سو دی امپورٹنٹ تھنگ از ٹو انڈرسٹینڈ از
کہ یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اس وقت نہایت انسرٹن ٹائمز ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ انسرٹن ٹائمز میں لیڈ کرنا اس سے مختلف ہے جو سٹیبل ٹائمز میں لیڈ کرنا ہے۔ اور انسرٹن ٹائمز میں نے کہا لیڈ کرنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں چاہیے: اچھی آبزرویشن، کلوز آبزرویشن ایٹ آل ٹائمز، اپنی آبزرویشنز کا انالیسس، اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو ڈائنامک رکھنا۔ تو پھر انشاءاللہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہیں گی اور آپ کے رزلٹس ہمیشہ اچھے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔